الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. گزشتہ بار بتائی گئی تھی کہ شیطان بھی خیالات فاسدہ ہمارے دل دماغ میں ڈالتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. اسی طرح رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو خیر کا القاء کرتے رہتا. اس لیے ہدایت دینے والی ذات دونوں چیزیں ہیں. شیطان بھی اپنا کام کرتا، فرشتہ بھی اپنا کام کرتا. لیکن جو غالب آ جاتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے. اس لیے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ ایمان والوں کو ہی ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی. کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کے دل ہی نرم ہوتے ہیں ہمارے صالحہ کی طرح. ورنہ کافر فطری طور پہ نیکی کی طرف اس کا طبعی رجحان نہ کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی ہوگا. فطری طور پہ اللہ نے ایمان والے کے دل میں ہی عمل خیر کی طرف رغبت رکھی ہے. اگر کوئی بے ایمان ایسا نظر آ جائے کہ وہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو اس کی فطرت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، وہ تمہارے میرے منہ کو دیکھ کر کر رہا ہے، چہرے کو دیکھ کر کر رہا ہے، سیاست کی وجہ سے کر رہا ہے. ورنہ طبعی طور پہ جس کے دل میں اللہ کی طرف میلان نہ ہو اس کی طرف کبھی خیر آ ہی نہیں سکتا. ہاں ایمان والے تو اللہ خود رحم نہیں کرتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یقیناً اللہ ہدایت دیتے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایسے راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، صاف ستھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان والے کے دل میں طبعی طور پہ خیر کی طرف رغبت ہوتی ہے. اور جو بے ایمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. ساری زندگی وہ ہمیشہ شک و شبے میں ہی گزرتے ہیں اور ساری زندگی
تک قیامت نہیں آتی کافر کے لیے منحوس دن اس کے موت کا وقت ہوتا ہے، جب ملائکہ اس کی روح قبض کر دے تو روح اس کی نکلنے کو تیار نہیں ہوتی، اس لیے روایتوں میں آتا ہے مشرک اور کافر کی روح کو فرشتے ڈنڈے مار مار کر نکال دے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے میرا عذاب کیا، اب میرے لیے جہنم کیسی ہوگی، قبر کا گڑھا کیسا ہوگا، اور سارے روح پورے عذابات کو مرنے سے پہلے دیکھ لیتی ہے، جس طرح ایک اچھا انسان، ایک خیر اور ایک اچھا مومن مرنے سے پہلے اپنے درجات کو دیکھتا ہے۔ اور اگر قیامت آ گئی تو قیامت تو ہے ہی، تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اچانک آ جائے گی، لا ينظرون توصیۃ، لا ينظرون ولا توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی تو جو بیوپاری ہے بیوپار پہ رہے گا، دکان والا دکان پہ رہے گا، کھیل کود کرنے والا وہیں پہ رہے گا، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، ایک دوسرے کو کچھ بول بھی نہ پائیں گے، نہ گھر پہ لوٹ پائیں گے۔ تو کافر تو ہمیشہ شک میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں جہنم ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ دین سے کیا ملنے والا، پتہ نہیں اللہ پر ایمان لاؤں گا تو کیا ہوگا، خیر کے کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان والے کو شک نہیں ہوتا ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، الملک یومئذ للہ، اس دن راج صرف اللہ ہی کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان میں عملی فیصلہ کر کے بتائے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے باغات میں وہ ہوگے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کی جھٹلا دیا، ارے یہ کیا احکامات ہے اور یہ کیا اللہ کی طرف سے آیتیں آئی، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان کے لیے کیا، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ایسے بے ایمانوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، صرف عذاب ہی نہیں ہوگا، وہ عذاب ذلت والا عذاب ہوگا۔ دنیا میں چاہے ان کو حکومتیں مل جائے، دنیا میں چاہے ان کو عزتیں مل جائے، دنیا میں چاہے دنیا والے ان کو سلوٹ کریں، سلام کریں، دنیا والے ان کی واہ واہی کریں، لیکن بے ایمانی کی موت مرا تو اللہ ذلیل کریں گے، اور مرنے کے وقت سے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے کافی ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دیکھو تم اللہ کے راستے میں نکل کر ہجرت کرو، جیسے باہر ایمان والوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور کچھ تو ہو گئے جو ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ارے مکہ میں بھی ہوئے نا صحابہ شہید، کون کون سے صحابہ مکہ میں شہید ہوئے؟ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کے والد حضرت
یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ کرام مکہ ہی میں شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، کوئی طبعی موت پڑا اور کسی کو کوئی شہید ہو گیا۔ جو ہجرت کر کے جو گھر سے بے گھر ہو گئے یا گھر سے بے گھر نہیں ہوئے لیکن وہ شہید ہو گئے، اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں نکلے، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، اور ماتوا، شہید میں بھی کیے گئے لیکن طبعی موت مرے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ دنیا میں انہیں رزق تو دے گے ہی دے گے، لیکن میدان قیامت کے بعد اللہ جنت میں انہیں ضرور بھی ضرور رزق حسن عطا فرمائیں گے۔ خالی رزق نہیں، اچھا اور عمدہ رزق، جیسے صحابہ کرام میں ہجرت کر کے بہت سے صحابہ گئے، بانی اللہ کے راستے میں نکلے، شہید ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ان کی اولادوں کو بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو تو رزق دے گے ہی دے گے۔ اس سے پہلے 10 سے 12 مرتبہ یہ واقعہ آپ کو سنایا گیا جعفر بن ابی طالب کا، جب یہ موتا میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا جعفر پروں کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ پروں کے ساتھ، کیونکہ 2 ہاتھ شہید کر دیے گئے تھے، اور ان کی جو اولاد تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور محمد، عبداللہ، یہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے روئے اللہ کے نبی کے سامنے، ماں کوئی ابو آئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خدا کے ابو آئے، میرے ابو کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے نبی ان سے کیا کہتے؟ شہید ہو گئے۔ اسلام ان کے امیز کے پاس لے کر گئے، انہوں نے وہ لمبا واقعہ ہے، جب یہ بڑے ہوئے تینوں یتیم، تو عبداللہ بن جعفر جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو اللہ نے اتنا منا لیا کہ ایک دروازے پر ان کے پاس مانگنے کے لیے سائل آیا، بانی نے دروازہ کھولا اور ان کی دولت میں سے ان کے پیسوں میں نے کوئی دیا۔ عبداللہ بن جعفر کی جب نیند کھلی، وہ اپنے بانی سے کہنے لگے کون آیا تھا؟ کہنے لگے مانگنے والا کوئی سائل آیا تھا۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا کیا دیا؟ تو کہا آپ کے مانگنے سے 1000 دینار، 1000 اشرفیاں، 100 اونٹ، 100 گھوڑے، 4000 بکریاں دی۔ کتنا دیا؟ 1000 اشرفیاں، درہم، 1000 دینار، 100 اونٹ، 100 گھوڑے اور 4000 بکریاں۔ پورا مومن پورا آ جائے گا اس میں، نہیں آئے گا بچے ہوئے؟ ایک دینار 7500 روپے کا ہوتا، پھر اس زمانے کے اونٹ، اور اپنے مالک سے پوچھے بغیر نے دیا، بتاؤ دولت کتنی دیا ہوگا اللہ نے؟ تو عبداللہ بن جعفر کہنے لگے اللہ کے بندی تو نے مجھے کیوں نہ جگایا؟ اگر تو مجھے اس وقت جگاتی تو مانگنے والے کو میرے در پہ آیا تو میں اس کو اتنا دیتا کہ 7 نسلوں تک اس کو مانگنے کی نوبت نہیں آتی، اتنا دیتا۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثُمَّ
بہترین روزی ضرور بھی ضرور اللہ دے گے، یہ قسم کھا کے اللہ کہہ رہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہمارے جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، 3 دن جانا، چلا جانا، 4 مہینے جانا۔ اس لیے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے نا سب نے، وہ یہ بار بار کہتے تھے دنیا کی محنت کرتے 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 ہزاروں تم کو ہم ایسے بتائیں گے جو فقیر بن گئے۔ دنیا کی محنت کرتے کرتے ہم تمہیں ہزاروں ایسے بتائیں گے جو فقیر بن گئے۔ دین کی محنت کرتے کرتے کوئی ایک فقیر بن گیا تم پوری دنیا میں بھی نہیں بتا سکتے۔ اللہ انتظام کرتا ہے، دینے کے طریقے اللہ کے ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے وہ مقدار رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے اور چوہا اشرف لا کے دے رہا بل میں سے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ پیشاب کے لیے بیٹھے چلتے چلتے کسی جنگل میں، اور کون لا کے اشرفیہ دے رہا؟ چوہا۔ اللہ کے نبی کے پاس رہا، یا رسول اللہ اس طرح کا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو رزق حسن ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہوا، اللہ اس کو جہاں پر وہ شہید ہوا وہاں سے اس کے گھر تک کے لیے اللہ محل دے گے، اور وہ محل کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کیوں اس سے حسن دے گا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی کتنا ہی بڑا سخی ہو، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری جماعت وہاں تھی، ملیشیا بھی گئے تھے، تو اس کو ملٹیپل ویزا ہونے کی وجہ سے پیکن مارو ایک بڑا اسٹیٹ ہے انڈونیشیا کا، وہاں جانا ہوا۔ تو وہاں پر بتا رہے تھے ایک ساتھی کہ یہاں پہ ایک جامع مسجد میں ایک مالدار ہے، فجر کی نماز کو جو بھی آتا تو ہمارے ہندوستان کے حساب سے اس کو 200 روپے وہ دیتا۔ کتنے روپئے؟ 200 روپئے فجر کی نماز کو جو بھی آتا اس کی مسجد میں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بار اس کی مسجد میں آتے کتنے لوگ؟ تو وہ کہتے وہ 200 کی وجہ سے اس کی مسجد میں روزانہ فجر کی نماز میں 2500 3000 لوگ رہتے، اور ایسے 200 روپے دیتے رہتا، روز کا معمول ہے اس کا۔ پیکن بارو، تو یہ دنیا کے سخیوں کا حال ہے۔ کس کا؟ دنیا کے سخیوں کا حال ہے۔ تو اللہ تو خیر الرازقین ہے، اللہ تو خیر الرازقین ہے۔ پھر جب اللہ دے گا تو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور دینے والوں کو دیتا اللہ۔ تو یہ تو دنیا ہے، یہاں ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل روزی تو آخرت میں۔ جنت کی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر بھی آیا نہ خیال آیا۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے وہ مرنے کی تمنا کرتے، کوشش نہیں کرتے مر جاؤں کر کے، تمنا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت بلال
ایمان لانے کے بعد سے تمنا تھی اس دن کے آنے کی کہ جس کی وجہ سے میں چٹانوں کے نیچے کچلا گیا، جس کی وجہ سے میں مکہ کے سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا، کاش وہ دن کب آئے گا جس کا میں دیدار کروں گا۔ غدن کل حبت نلقى المحبہ، یہی دن کے لیے تو میں نے اتنی زندگی گزاری۔ تو جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اور جو دیدار اللہ نے رکھا ہے اور جنت کی ساری نعمتیں ہیج لگے گی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہاں اللہ نے جنت تو ہے ہی، لیکن جنت بھی معمولی لگے گی جب دیدار ہوگا اللہ رب العزت کا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور بھی ضرور رزق حسن دے گے، دنیا میں دے گے، دنیا میں نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور پھر فرمایا پیسہ آدمی کو مل جائے، رزق آدمی کو مل جائے تو آٹومیٹکلی تمنا ہوتی ہے کہ گھر بھی اچھا ملے، اس لیے پیسہ آتے ہی آدمی گھر بنا دیتا ہے۔ ارے ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ پیسہ آتے ہی آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر بنا دیا جائے۔ اس لیے رزق حسن کے بعد اللہ نے دوسرا فوراً فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، رزق حسن بھی دیں گے اور ضرور بھی ضرور ایسے گھروں میں داخل ہوگے جن گھروں سے یہ خود راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لالچی قسم کا آدمی ہوتا ہے نا تو وہ کبھی کسی ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے جب اپنا گھر کتنا ہی شاندار بنائے گا نا تو دوسرے کے گھر کو دیکھے گا تو لالچ آئے گی، یا اس کے جیسا بنایا ہوتا تو اچھا رہتا۔ پھر ہندوستان چھوڑ کے کوئی دوسرے ملک میں چلا گیا، یہاں پر تو پورے ملک میں سب سے بڑی اس کی عمارت ہے، لیکن جب دوسرے ملک میں گیا تو پھر تمنا ہوتی ہے ارے یہاں تو ایک سے ایک گھر ہے، چلو آپ جاؤں گا تو اس سے اللہ کہہ رہے ان کو ایسے گھروں میں داخل کروں گا وہ پہنچتے ہی اللہ سے کہیں گے رضینا یا ربی، اللہ ہم راضی ہو گئے، خوش ہو جائے گا آدمی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ کہہ رہے ضرور بھی ضرور اس کو داخل کروں گا، یردونہ اس سے راضی بھی ہوگے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، لیکن اللہ علم والا ہے، اس لیے کافروں کو بھی اس اللہ کے علم میں ہے کس کو ایسے باغات میں ڈالنا ہے اور کس کو رزق حسن دینا ہے، اور حلیم بھی ہے، اللہ پرداری بھی کرتا ہے۔ دنیا میں آدمی کتنی ہی نافرمانی اللہ کی کر دے، اللہ جلدی عذاب ان پر نہیں لاتا، جیسا اللہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ ورنہ جتنا ظلم مسلمانوں پہ زردی نے دیکھا ہے اتنا ظلم تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں آج بھی اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اللہ برداشت، اللہ کی طاقت حلیم ہے۔ صرف گناہوں کے معاملے میں ہی دیکھ لو نا، اللہ معاف کرے، میں اور آپ کون سے گناہ نہیں کرتے اور ہم سے کون سے گناہ نہیں ہوتے؟ یا چھوڑو، ہم تو بھی تھوڑا بہت یہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لیکن جن کی زندگیاں گناہوں میں پڑی ہوئی ہے اللہ ان کو دیکھ کے کیا ان کو سزا نہیں دے سکتا؟ اللہ نہ کرے ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ایک عورت زنا کر رہی ہے، اس موقع پر کیا اللہ کو حیا نہیں آتی ہوگی؟ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، ایک آدمی بھائی کا حصہ دبا رہا ہے، ایک آدمی بہن کا حصہ دبا رہا، ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا، ایک آدمی اجتماعی مال میں خیانت کر رہا، کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ لیکن برداشت کرتا اللہ،
یہ ظالم جتنے دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اللہ کو نہیں پتا؟ 400 سال حکومت کی فرعون نے جس طرح بکروں کو ذبح کیے جاتے ہیں اس میں بنی اسرائیل کے مسلمان بچوں کو اس طرح ذبح کیا. اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ نہیں، بردبار ہے اللہ، اور یہ اچھا ہے اللہ بردبار ہے، ورنہ اللہ جلدی انتقام لینے والا ہوتا نا. اللہ نہ کرے میں اور آپ بندر اور خنزیر بن جاتے، کیونکہ میں خود میرے گریبان میں جھانک کر دیکھو میں کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہوں. دوسرے تو دور کی بات، حکومت تو بہت دور کی بات ہے. میں خود دیکھو میرے گریبان میں کہ میں نے کون کون سے گناہ پہلے کیے. اگر آج نہیں بھی ہو رہے اللہ کے کرم سے تو پہلے میں نے کیا کیا نہیں کیا. کہ کبھی کبھی کر بھی دیتے اللہ نہ کرے. تو اللہ اگر جلد انتقام لینے والا ہوتا تو چہروں کو مست کر دیا ہوتا تھا ابھی تک اللہ. اور فرمایا ظالم کا یہ بات تو ہو گئی. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ. اور جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، دو قانون ہیں. ایک قانون تو یہ ہے کہ جن پر ظلم کیا گیا تو وہ جتنا ان پر ظلم کیا گیا اس کا بدلہ اتنا ہی لے. ایک تھپڑ کسی نے مارا تو ایک تھپڑ مارے، یہ جتنا ظلم کیا گیا اتنا. اور اگر اس کے بعد بھی انتقام لے لیا گیا پھر وہ دشمن مشتعل ہوگا، پھر دوبارہ ظلم کرے اور تم ظلم نہ کرے. لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس لیے اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار بتائے گی، اللہ کی مدد اس وقت کیوں نہیں آتی؟ دنیا میں کہیں کا بھی مسلمان ہو اور جہاں پر بھی حالات آئے، مولانا صاحب دامت برکاتہم یہ بار بار کہتے ہیں، آپ کو بھی یہ بات بتائے گی، اللہ مسلمانوں کے حالات کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ مسلمانوں میں دو چیزیں نہ آئے. ایک تو صبر، دوسرا اللہ کا ڈر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ شکایت صرف اللہ سے ہو، اس کو کہتے صبر. اس کو بھی سنا رہے، اس کو بھی سنا رہے، اس کو بھی سنا رہے، اس کو بھی سنا رہے. پورے شہر میں ہونے کے بعد صبر کر رہا، بولے میں جانتا ہوں آپ کیا کرنے کا. اس کو صبر جمیل نہیں بولتے. فصبر جمیل، خوبصورت صبر جو یعقوب علیہ السلام نے کیا. صبر جمیل، صرف صبر بھی نہیں بلکہ صبر جمیل. کس کو کہتے صبر جمیل؟ جس میں شکایت صرف کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. ایک یہ صبر جمیل، اور دوسرا تقویٰ، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. دیکھو مسلمان تنہائی میں اللہ سے ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا؟ یہ موبائلوں نے تو سارے ایمان والوں کی نورانیت ہی چھین دی. کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا جوان، ساری دنیا میں مشہور ہے کہ دیکھتے ہیں نا ہم بھی کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے دن بھر اسی میں. نوجوان کی بات چھوڑو، ابھی 8-10 کوئی دن پہلے ادھر سے ہم سفر سے واپس آئے، 11:30 پونے 12 بج رہے رات کے. غالباً آپ کو یہ بات بتائی گئی، اس سے پہلے بھی اور دوسری مرتبہ بھی. سفید داڑھی والے بوڑھے دو یہ عرفات مسجد کے پاس ہماری گاڑی وہاں انٹر ہوئی، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے موبائل میں فلم دیکھ رہے. پونے 12 بج رہے، دونوں سفید داڑھی والے. اور خاموش نہیں، آواز پورے گانوں کا آواز باہر، اور داڑیاں سفید. بدنام نوجوان ہیں اور بوڑھے یہ گن کر رہے. میں جیسی گاڑی روک دی، گاڑی کی کہاں اتارے تو جان پہچان کے تھے، تو میں بولا یار تم کو نیوز اگر دیکھنا ہے، جبکہ میں نے سن لیا تھا کیا دیکھ رہے.
میں نے کہا جب تم کو نیوز ہی دیکھنا ہے تو گھر میں دیکھو، اتنی رات گئے کہ پھر فجر کا مسئلہ، پھر اٹھ کے گئے۔ تو جس امت کے بوڑھے بھی یہ حرام کاری پر آ جائے، وہ امت کو کیا اللہ سہارا دے گا؟ نوجوان تو نوجوان ہے ہی عیاشی میں، اس لیے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، تم مجھے دیکھ رہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں تھوڑی نہ میں گناہ کروں گا، میرا گناہ تو تنہائی میں ہوگا۔ جن کی تنہائی صاف ستھری ہوگی، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ورنہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کتنا رو اور تنہائی میں جا کے اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اگر ہم گناہ کریں تو کیا خاک اللہ کی مدد آئے گی؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا